السلام علیکم گائس، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ سبھی لوگ۔ آج تک اتنا اچھا بیان آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا عورتوں کے لیے۔ آمن القادری صاحب نے ایک تقریر میں بتایا ہے کہ یہ کام عورتیں کرنا بند کر دیں ورنہ برباد ہو جائیں گی۔ تقریر پوری سنیں انشاءاللہ، اس تقریر کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو جانکاری ہونی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت گناہوں کا جو طوفان، گناہوں کا جو سیلاب ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں دن بدن لیتا جا رہا ہے، اور ہر انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، تھوڑی سی بھی سمجھ اور شعور عطا فرمایا ہے، کوئی انسان کے اندر ذرہ برابر بھی اگر شرافت موجود ہے تو اس معاشرے کو دیکھ کر ہر فرد بشر بے چین ہے، سب بے قرار ہے کہ گناہوں کے اس ماحول کے اندر قوم کو گناہ سے کیسے بچایا جائے، جرائم سے کیسے بچایا جائے، برائیوں سے کیسے بچایا جائے۔ ایسے حالات کے اندر ایک ماں کو اپنی بچی کی فکر ہے، ایک ماں کو اپنے بچے کی فکر ہے کہ دن بدن گناہوں کا سیلاب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتے جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو برباد کرتے جا رہا ہے۔ نت نئے گناہ الگ الگ انداز سے، الگ الگ شکل میں، الگ الگ نام سے ہمارے سماج کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر آخر کیا کیا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا سارے گناہوں کا علاج، تمام برائیوں کا علاج صرف ایک چیز کے اندر ہے، اور اسے خشیت ربانی کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ خدا کا خوف وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے خوف کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جس کے دل میں خشیت ربانی پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، اس کا دل خود بخود جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں خوف خدا ایسی آگ ہے جو شہوت کو جلا دیتی ہے، جو خواہشات نفسانی کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جیسے جیسے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، جیسے جیسے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، انسان خود بخود جرائم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور سن لو، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی انسان اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، کبھی اس کا دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتے ہیں، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر حضرت سیدنا کعب احبار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، یعنی اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا جائے، خدا کی خشیت میں آنسو بہایا جائے۔ حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا بہایا جانا 1000 درہم خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ کے خوف سے رونے کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا جب اللہ کے خوف سے رویا جاتا ہے اس رونے والے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، خشیت ربانی ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے میں پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ ہاں، انسان کی آنکھیں اسی لیے تو بہک رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ انسان حرام اس لیے کھا رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج حسن کی نمائش اس لیے ہو رہی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کے حسن کو جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے یا نکلتا جا رہا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کا خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی محبت، اس کی عظمت،
اس کی ہیبت, اس کی بزرگی اپنے دل میں پیدا کرو. کس اللہ کے ماننے والے ہو, کس رب کے ماننے والے ہو؟ وہ اللہ جس نے اللہ اکبر بغیر کسی ستون کے آسمان کا سائبان پیدا کیا ہے, بغیر کسی کھوٹیوں کے زمین کا فرش بچھایا ہے, جس نے ستاروں کی انجمن سجائی ہے, جس نے اللہ اکبر کائنات کو وجود عطا کیا ہے, وہ اللہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیوں کو وجود عطا فرمایا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, جن کو خدا نے بنایا ہے وہ اتنی شان والے ہیں, تو اللہ اکبر بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں بنایا ہے ان کے حسن کا عالم یہ ہے, تو اللہ اکبر بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, اللہ کی شان پر معلوم کرو, اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے گفتگو کرو, مطالعہ کرو, یا اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے باتیں سنو, دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اور دوسری چیز یہ تصور کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, ہم تنہائیوں میں ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں, کمروں میں چھپ کر گناہ کرنے والوں, غاروں میں چھپ کر گناہ کرنے والوں, سمندر کے کنارے گناہ کرنے والوں, یاد رکھو میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا قریب ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, وہ کڑی نگرانی فرما رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے عذاب کے متعلق سوچو وہ کتنا غیرت والا ہے. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے, اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی کو اللہ نے غیرت کی ہے, فرمایا مجھ محمد کو غیرت عطا فرمائی ہے, وہی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یاد رکھو وہ غیرت والا ہے. ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. گناہ کرنے سے پہلے سوچو, جوانی میں گناہ کرنے والوں, اپنی خوبصورتی پر گناہ کرنے والوں, خوبصورتی پر اترا کر خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں, ذرا غور تو کرو. وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر, بڑے بڑے بادشاہوں کی پکڑ کی, کسی کو دریا میں غرق کر دیا, کسی کو سمندر میں غرق کر دیا, کسی کو لگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا, کسی کو زمین میں دھسا دیا, خبروں کے نشان مٹ گئے, خاندان کے خاندان مٹ گئے, نسلیں ختم ہو گئی. اللہ کی بندیوں یاد رکھنا, ہم سے پہلے روئے زمین پر بہت مالدار آئے, بہت حسن والے آئے, بہت طاقت والے آئے, بہت قوت والے آئے. جب انہوں نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا, اللہ رب العزت نے اللہ اکبر ان سے دولت چھین لی, ان سے مال چھین لیا, ان سے حسن چھین لیا, ان سے اولاد چھین لیا. تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ سخت ہے. جب اس پر غور کرو گے تو خدا کا خوف پیدا ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی سوچو اللہ اکبر, اللہ رب العزت نے عذاب کیا تیار کر رکھا ہے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. اللہ اکبر, بالکل واضح طور پہ بات کر دی گئی. ایک مقام پر فرمایا گیا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا او انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, گناہ کرنے سے پہلے یہ تو سوچو ہمارا وجود کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے جسم میں ہے. اللہ اکبر, اگر میرا اللہ پہاڑوں پر اپنے عذاب کو ڈال دے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں. جس کے عذاب کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے, جس کے عذاب کو یاد کر کے فرشتے روتے ہیں, اللہ اکبر, ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اللہ, گناہ کرنے والی خواتین, اللہ کی نافرمانی کرنے والی خواتین, سیریل میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والی خواتین, بلکہ بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے قدم کہیں اور بہک رہے ہیں, قدم کہیں اور پھسل رہے ہیں, لباس اسلامی نہیں, سوچ اسلامی نہیں, فکر اسلامی نہیں, تہذیب اسلامی نہیں, کلچر اسلامی نہیں, دوسروں کے رنگ میں رنگ کر کے اپنے آپ کو برباد کیا. آؤ آؤ, اللہ کا عذاب, اللہ رب العزت کا خوف اگر دل میں پیدا کرنا ہے
تو خدا کے عذاب پر بھی توجہ کرو. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کسی میرا قول نہیں, کسی مولوی صاحب کا قول نہیں, کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں, کسی وائس کی, اللہ اکبر, محض کسی وائس کی گفتگو نہیں, بلکہ یہ اس کا کہنا ہے جس کی زبان پر وحی الہی جاری ہوتی ہے. وہ جو اس کا کہنا ہے جس کے بارے میں کہا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ رسول فرماتے ہیں دل کے کانوں سے سن لو. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں, خدا کے لیے اپنا خیال کر لو, ذرا تصور تو کر لو. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 1000 سال تک کی جہنم کو بہکایا. اللہ رب العزت نے 1000 سال تک کے جہنم کی آگ کو دہکایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ سرخ ہو گئی. تھوڑی توجہ کریں, آگ سے متعلق عورتوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ میری بہنوں 5 منٹ کوئی اپنے چولہے پر محنت کرے تو اتنی آگ جل جاتی ہے کہ اس کے چٹکے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس کی چنگاریوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اپنے ہاتھوں کی جلائی ہوئی 5 منٹ پر میں جلائی ہوئی آگ پر جب ہم اس کی چنگاریوں کو, اس کی تکلیف کو, اس کے شعلوں کو برداشت نہیں کر سکتے, وہ قادر و قیوم, قادر و مقتدر, قہار و جبار نے 1000 سال تک کے جس آگ کو دہکایا ہوگا, اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا, اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا. 1000 سال تک پر بات ختم نہیں ہوئی. پھر میرے کریم آقا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں 1000 سال تک کی آگ کو دہکایا گیا, آگ سرخ ہو گئی. اس کے بعد 1000 اور سال تک کی دہکایا گیا, فرمایا وہ آگ سفید ہو گئی. پھر فرمایا 1000 سال تک کی اور دہکایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی. اس وقت جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, قدرت جس آگ کو 3000 سال تک کے دہکائے, قدرت جس آگ کو 3000 سال تک کے بھڑکائے, ذرا بتاؤ تو صحیح اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا, اس آگ کی اللہ اکبر تپش کا عالم کیا ہوگا. سیدنا کعب احبار فرماتے ہیں جہنم کو بیل کے ناک کے سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کے سروں میں ان کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. اب بھی دلوں میں خوف پیدا نہ ہوگا, اب بھی دلوں میں خشیت پیدا نہ ہوگی, اب بھی اللہ کے ڈر سے ہم گناہوں سے دور نہ ہوں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اللہ اکبر, پتلے لباس کا شوق جو جسم کو اللہ اکبر لوگوں کے سامنے اوڑیا کرتا ہے, آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں, کبھی کسی طرف توجہ ہے, کبھی کسی طرف توجہ ہے, کبھی سیریل کی اداکارہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے, کبھی اللہ اکبر ناچنے والوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آؤ اگر یہ تصور ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, مگر آؤ میں آپ کے سامنے بتاؤں اے خاتون جنت کی کنیزوں, جن خواتین کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کی نیکی, ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری پر پوری امت کا اتفاق ہے. ان خواتین کے دل میں اللہ کا خوف کیسے تھا, خدا کی خشیت کیسے تھی. آئیے میں آپ کے سامنے ایک مقدس خاتون کا ذکر کروں, ہم سب کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ, صدیقہ بنت صدیق. اللہ اکبر, کائنات میں یہ ایک ہی خاتون ہے. اس خاتون کی شان یہ ہے جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا. ذرا توجہ تو کریں, کیا شان والی خاتون ہے جس کے بستر پہ خدا کا قرآن نازل ہو. وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے, صدیقہ بنت صدیق. اللہ اکبر, ارشاد فرمایا کرتی تھی, اکثر کہتی تھی کاش عائشہ عورت بن کر پیدا نہ ہوتی, کاش عائشہ انسان بن کر پیدا نہ ہوتی, بلکہ عائشہ ایک درخت ہوتی تاکہ کوئی اسے کاٹ دیتا اور کاٹ کر کے میں جلا دی جاتی اور میرا قصہ تمام ہو جاتا, قیامت کے دن کے حساب سے بچ جاتی, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بچ جاتی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی مسجد کے امام صاحب, آج کل کے امام صاحب کی بیوی نہیں کہہ رہی ہے, سید الانبیاء کی زوجہ اللہ اکبر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اور ام المومنین کی خصوصیت
یہ ہے اللہ اکبر جس پر الزام لگتا ہے اللہ قرآن میں جس کی طہارت کو بیان فرماتا ہے, جس کی پاکیزگی کو بیان فرماتا ہے. اگر اللہ چاہتا کائنات کا ذرہ ذرہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی دیتا, لیکن اللہ رب العزت نے محبوب کی زوجہ کی طہارت کو, ان کی پاک دامنی کو, ان کی عفت کو خود بیان فرمایا. ذرا تصور تو کرو, ایسی مقدس خاتون جس کے بستر پہ قرآن آئے, جس کے بستر پہ صاحب قرآن تشریف لائے, اللہ اکبر, وہ رب العالمین کے محبوب کی محبوب ہے. اللہ اللہ, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ محبوب تھی. کہا مردوں میں کون تھا؟ فرمایا اب ان کے والد ابو بکر محبوب تھے. توجہ فرمائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیزوں جو میرے آقا کی محبوب ہو, ام المومنین سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد سرکار نے اپنی ازواج میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا ہو, سب سے زیادہ جس سے محبت کی ہو, ان کا خوف خدا تو دیکھو. کہہ رہی ہے جس کا شوہر شافع یوم النشور ہو, جس کا شوہر مالک جنت ہو, جس کا شوہر صاحب کوثر ہو, وہ کہہ رہی ہے کاش میں عورت بن کر پیدا نہ ہوتی, انسان بن کر میں پیدا نہ ہوتی, بلکہ میں درخت ہوتی, مجھے کاٹ دیا جاتا. ذرا تصور تو کرو, جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کر بھی نہ گیا ہو, جسے خدا نے خطاؤں سے محفوظ کیا ہو, ان کا یہ حال ہے. وہ اللہ سے ڈر کر یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر, زنا کے اڈوں تک جانے والوں کا کیا ہوگا, بیوٹی پارلروں تک جانے والوں کا کیا ہوگا, گانے اور غزلوں کی محفلوں میں جانے والوں کا کیا ہوگا. جس کی عظمت و طہارت کو خدا بیان کرے, وہ یہ کہے کہ کاش میں درخت ہوتی اور کاٹ دی جاتی, قیامت کے دن حساب سے بچ جاتی. اسی پر بس نہیں, حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر کے بیٹے حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں روزانہ کا میرا معمول تھا کہ جس وقت میں اپنے گھر سے نکلتا پہلے ام المومنین جو میری پھپھی جان بھی ہے, اللہ اکبر, یعنی حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے چونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے ہوتے تھے, بھائی کے بیٹے ہونے کے رشتے سے, تو کہتے ہیں ام المومنین میری پھپھی بھی لگتی ہے. تو میں سوچتا تھا اس عظیم خاتون پہلے میں صبح کروں تو ان سے ملاقات کروں, کام پر جانے سے پہلے ان سے ملاقات کروں, ان سے گفتگو کروں, ان کی دعائیں لوں اور دعا لے کر کے پھر میں اپنے کام سے جاؤں. کہتے ہیں اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب میں صبح کے وقت یعنی چاشت کے وقت ان کے گھر جاتا تو میں کیا دیکھتا, وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہوتی اور اس کے بعد اتنا رو رہی ہوتی کہ روتے روتے ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا اور کھڑی رہتی. فرماتے میں جوان ہونے کے باوجود بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتا اور انتظار کرتا, اب وہ نماز مکمل کرے گی, اب وہ نماز مکمل کرے گی. رونے سے اب ان کو افاقہ ہوگا, مگر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, خدا کے خوف میں آنسو بہ رہے ہیں, اللہ کی خشیت میں آنسو بہ رہے ہیں. اللہ اکبر, روتی جا رہی ہے, دوپٹہ بھیگتا جا رہا ہے. یہاں تک فرماتے ہیں حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کہ میں کھڑے کھڑے تھک جاتا, جوان ہو کر میں کھڑے کھڑے تھکتا, لیکن خدا کے خوف اور خدا کی محبت کے اندر عائشہ صدیقہ ام المومنین برابر کھڑی رہتی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ہی آیت کی تکرار کرتی رہتی, ایک ہی آیت کی تکرار کرتی رہتی, ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتی رہتی اور موٹے موٹے آنسو گرتے. کہتے ایک دن میں ان سے ملنے کے لیے گیا, وہی حالت میں پایا کہ نماز میں کھڑی ہوئی ہے, میں پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا, وہ زار زار رو رہی تھی. میں نے سوچا تھک گیا ہوں, چلو چل کر اپنا کام نپٹاتا ہوں, بازار جاتا ہوں, بازار سے واپس آتا ہوں, واپس آنے کے بعد پھر پھپھی سے ملاقات کریں گے, ام المومنین سے دعا لیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر میں بازار گیا بھی, بازار میں کام نپٹا بھی لیا, میرا کام نپٹ بھی گیا. جب میں واپس پلٹ کر آیا تو میں نے ان کو اسی حالت میں پایا, ایک ہی آیت کی بار بار تکرار کر رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے, اللہ سے مغفرت طلب کر رہی ہے, قیامت کے دن کھڑے ہونے کے حوالے سے بے چین اور بے قرار ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر, بعض لوگوں نے بیان فرمایا ام المومنین جب اللہ کے خوف سے رونے لگتی اور روتے ہوئے اکثر کہا کرتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی, اور پیدا ہوئی تو بچپن میں مر جاتی, بھولی بسری ہو جاتی, تاکہ اللہ کو مجھے جواب نہ دینا پڑتا, خدا کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا. یہ کہہ کر روتی. خادمہ بیان کرتی ہے کہ ام المومنین کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا اور جب ان چش دوپٹے کو نچوڑا جاتا
جاتا تو جیسے کپڑے دھل کر پانی سے کپڑے نچوڑے جاتے ہیں ویسے ام المومنین کا دوپٹہ آنسوؤں کی وجہ سے نچوڑا جاتا ہے. اب میری بہنوں بتاؤ, جس کے شوہر سید الانبیاء ہو, خاتم النبیین ہو, شفیع المذنبین ہو, اللہ اکبر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حجرے میں آرام کر رہے ہو, ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے. مجھے بتاؤ کیا کبھی ہمیں بھی اللہ کے خوف سے رونا آیا ہے؟ کبھی ہمیں بھی خدا کی خشیت سے رونا آیا ہے؟ کبھی اللہ کے خوف سے ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں؟ ہاں, اللہ کے خوف سے تو ہم کبھی نہیں روئے. اللہ اکبر, کسی کی میت پر روئے ہیں, پیسوں کے گم ہو جانے پر روئے ہیں, لباس نہ ملنے پر روئے ہیں, تحفے تحائف نہ ملنے پر روئے ہیں, شوہر کی طرف سے اپنی مرضی اور مراد پوری نہ ہونے پر روئے ہیں, کہیں آنے جانے کے معاملے پر بھی روئے ہیں, بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہاں تک کہ غزلیں سن کر بھی روئے ہیں, گانے سن کر بھی روئے ہیں, اور فلموں کے اندر جذباتی مناظر کو, کسی کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر بھی روئے ہیں. بتاؤ اللہ اکبر, جھوٹ موٹ کے سیریل میں مرنے کی ایکٹنگ کرنے والوں کی موت پر لوگوں کو روتا دیکھ کر بھی روئے ہیں. کیا کبھی اپنے اعمال پر بھی روئے؟ کبھی اپنے اعمال پر بھی آنسو بہائے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, بہت مہلت لے کر کے نہیں آئے ہیں, بہت مختصر وقت لے کر آئے ہیں. کتنے دن گناہوں کے آشیانے تعمیر کرو گے؟ کتنے دن تک کے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے, تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. رو لو اپنے اعمال پر. اللہ اکبر, سیدنا صدیق اکبر کا قول یاد آتا ہے, فرماتے رو لو اپنے اعمال پر, رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا لو, خدا کو راضی کر لو. اور ایک مقام پر فرمایا گیا کہ اگر مجمع میں کوئی رو لے اللہ اکبر خدا کے خوف سے, تو اس مجمع میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ ایک رونے والے کی وجہ سے سب پر رحم کی برسات فرماتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ذرا سوچو تو صحیح, اپنی تنہائیوں کو یاد کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں ایسی ہیں, یا یہ بھی نہیں کہتے کہ عورتیں ایسی ہیں, لیکن حالات کے معاملات اور آپ کے سامنے ہیں. اللہ اکبر, شادی شدہ عورتوں کا کبھی کسی کی طرف متوجہ ہو جانا, غیر شادی شدہ لڑکیوں کے افیئر کے معاملات کو فیشن کا نام دے کر اپنی آبرو کو لٹا دینا, یہ ساری کتنی چیزیں ہیں. کبھی سوچا یہ نازک سا جسم ہو, یہ کمزور سا جسم ہو, یہ چھوٹا سا جسم ہو جو مکھی اور مچھر کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتا, غیور خدا, غیرت والا رب جس وقت عذاب دے گا, اللہ اکبر, کہ ہم اس کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے خدا کے لیے؟ دولت نہ ملنے پر, لباس نہ ملنے پر, زیورات نہ ملنے پر, آنے جانے پر روک لگنے کی بنیاد پر, شوہر کی ڈانٹ سننے کی بنیاد پر, یا فلموں کے جذباتی مناظر دیکھنے کی بنیاد پر, گانے اور غزلیں سننے کی بنیاد پر اب تک روئے ہو. کبھی عشق مصطفیٰ میں بھی رو لو, کبھی خوف خدا میں بھی رو لو. اس کی برکت کیا ہے؟ ام المومنین ہی ارشاد فرماتی ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے, میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا, غیب داں نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا جنت میں کوئی بے حساب بھی داخل ہوگا, کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں, ہاں, جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے. جب کوئی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رو پڑے, اللہ ایسے رونے والوں کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کب تک ہنس ہنس کے گناہ کرتی رہو گی؟ ایک دن زندگی کی مدت ختم ہو جائے گی, زندگی کا ہرا پتا خشک ہو جائے گا. میری بہنوں, ہاں, جن بالوں پر اترا رہی ہو یہ بال ایک وقت جھڑنے لگیں گے, جس خوبصورتی پر گھمنڈ کر رہی ہو اور خدا کے غضب کو چیلنج کر رہی ہو, اللہ اکبر, حسن کسی کا ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, بلد امین کی قسم, ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین, اور اس کے بعد اللہ اکبر, جس انسان نے حسن پا کر خدا پر ایمان نہ لایا, نیک عمل نہ کیا, اس کو ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا, عبرتناک بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل
کھیل دیا. یہ اللہ اکبر, میں آپ کے سامنے اس کی ترجمانی پیش کر رہا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جوانی کا حسن ڈھل جائے گا, بالوں کی خوبصورتی چلی جائے گی, اور یہ آنکھیں جس میں آج اللہ اکبر روشنی ہے یہ مٹی پڑ جائے گی. یہ رخسار کا حسن جمال ایک وقت تو بجھ جائے گا, اس لیے کہ ہر کمال لا زوالو, ہر زمال لا کمال. اللہ اکبر, ہر اٹھتے ہوئے عروج کو زوال ہے. چاند جب بدر کامل ہوتا ہے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. میری بہنوں کہاں ہو, خدا کے لیے اللہ کے خوف سے رو لو. ام المومنین کو جو جواب دیا گیا ہمیں عبرت کی دعوت دے رہا ہے. جو تنہائیوں میں گناہ کو یاد کر کے رو لے اللہ کے خوف سے, اللہ اسے بے حساب جنت عطا کرے گا. آئیے کچھ خواتین اور یاد آتی ہے, جی تو چاہتا ہے ام المومنین ہی کا خوف خدا بیان کر دیا جائے, لیکن ایک خاتون اور یاد آ رہی ہے. ایک صحابیہ تھی, وہ اتنی خوبصورت تھی, اتنی حسین و جمیل تھی کہ ان کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر لوگ ان کو خنسا کہتے تھے, یعنی نیل گائے. نیل گائے کیسی خوبصورت دکھتی ہے, اس کی چمڑی کیسی حسین و جمیل ہوتی ہے. اللہ اکبر, یہ ان کا لقب تھا. عرب کے اندر خوبصورتی کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. وہ خاتون, حالانکہ ان کا اصلی نام لوگ بھول گئے, ابھی بھی لوگ ان کو حضرت خنسا کے نام سے یاد کرتے ہیں. صحابیہ ہیں, بہت خوبصورت تھی, بڑی حسین و جمیل تھی, مگر اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے کا شرف ملا, اسلام کو قبول کر لیا. جن کی خوبصورتی, جن کا حسن ہم کیا بیان کریں, بس اتنا ہی لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے کہ اللہ اکبر ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ اللہ اللہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ ان کو نیل گائے سے تشبیہ دیتے تھے. اور اللہ اکبر جب آپ پر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا, خشیت ربانی کا غلبہ ہوا, خدا کی معرفت نصیب ہو گئی. میری بہنوں یاد رکھو, خوف خدا سب کو نصیب نہیں ہوتا. قدرت جن لوگوں کو اپنی معرفت کے لیے چن لیتی ہے انہیں کو خوف خدا کی توفیق عطا کی جاتی ہے, انہیں کو خشیت ربانی کی توفیق عطا کی جاتی ہے. یہ وہ دولت نہیں ہے جو مارکیٹ سے خریدی جا سکے, یہ دولت نہیں ہے, یہ وہ دولت نہیں ہے جس کو حاصل کیا جا سکے. نہیں نہیں, یہ قدرتی عطیہ ہے, یہ رب کی طرف سے آتا ہے. اور جس کو خدا کا خوف نصیب ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنی معرفت عطا کرتا ہے, قرب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. اللہ اکبر, حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوبصورت تھی کہ نیل گائے سے تشبیہ دی جاتی تھی. اگر حضرت خنسا کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کے نیل گائے کے بارے میں کچھ بتاتا, اس کے باغپن کے بارے میں, اس کے چنچل پن کے بارے میں, اس کی دوڑ کے بارے میں, لیکن چونکہ خیالات منتشر نہ ہو جائے, بات صحابیہ کی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے, بڑی حسین و جمیل ہوتی ہے. یہ عرب میں تشبیہ کے طور پر کہی گئی ہے بات. اور جب حضرت خنسا کو خشیت مل گئی, اللہ کا خوف مل گیا, اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی, تو حضرت خنسا نے 40 سال اس طرح گزارے کہ روزے رکھا کرتی تھی اور رات رات بھر کھڑی ہو کر کے عبادت کرتی تھی. میری بہنوں, جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سے ڈائریکٹ دین لیا تھا, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنہوں نے زانوے تلمس طے کیا تھا, شاگردی اختیار کی تھی, وہ راتوں کو کیوں جگتے تھے؟ حضور نے انہیں جنت کی بشارتیں دی تھی. قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر انہیں جنت کی بشارت دی تھی. قرآن نے ان کے لیے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, لیکن وہ روتے کیوں تھے؟ وہ جانتے تھے اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے, وہ منتقم ہے, وہ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اللہ اللہ, میری بہنوں افسوس, وہ نیکی کر کے روتے رہے, وہ نیکی کر کے آؤ بکا کرتے رہے, ہم گناہ کر کے ہنستے رہے, ہم گناہ کر کے کہے لگاتے رہے. یاد رکھنا, گناہ کر کے کہے لگانے والی میری بہنوں آج زندگی موجود ہے, خدا کی طرف پلٹ آؤ, سچی توبہ کرو, دل میں خوف خدا پیدا کرو, ورنہ جب موت سے آنکھیں بند ہو جائے گی, یہ موج مستیاں, یہ باغ پن, یہ چنچل پن, ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا, ادھر جانا ادھر جانا. مجھے حیرت ہے جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کی سے منع کیا ہے, اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر تک جائے تو ہمیں حیرت ہے, وہ مذہب کی عورتیں فلمیں دیکھنے جائے تو حیرت ہے. کوئی اس پر اگر ہنستا ہے تو ہنستا رہے, لیکن ہمارے مذہب کا تقدس ہے, ہم عورت کو حفاظت دینا چاہتے ہیں, ہم عورت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, حضرت خنسا 40 سال تک روزے رکھتی رہی, رات رات بھر کھڑی رہی, ان کی صحت ختم ہو گئی, چمڑی اور
ہڈی ایک دوسرے سے مل گئی اور روتے روتے اللہ کے خوف سے روتے روتے حضرت خنسا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لوگوں کو رحم آیا, لوگوں نے کہا خنسا اتنی خوبصورت آنکھیں تو نے رو رو کر کے برباد کر دیا ہے, تو نے رو رو کر کے ضائع کر دیا ہے. حضرت خنسا کہتی ہے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, دنیا کے اندر خدا کے خوف سے میں نے رو کر کے آنکھوں کو ضائع کیا ہے, لیکن اس کے صلے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اس سے خوبصورت آنکھیں نصیب ہوگی. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ آنکھیں دنیا میں جو چلی گئی ہے وہ جہنم کی آگ میں پگھل جاتی. آنکھوں کو جہنم کی آگ میں پگھلانے سے بہتر تھا کہ خدا کی خشیت میں اس کو ضائع کر دیتی, خدا کی خشیت میں اس کو قربان کر دیتی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ذرا غور تو کرو, صحابیہ کی یہ کیفیت ہے, جن لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا ہے ان کی یہ کیفیت ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیا ہے ان کی یہ کیفیت ہے. ہمارا حال تو یہ بہنوں, ہماری بہت ساری بہنوں کو تو نماز بھی نہیں آتی, پڑھنا تو دور کی بات, جو نماز آتی نہیں انہیں پڑھنا, انہیں وضو بھی نہیں آتا, انہیں غسل بھی نہیں آتا, انہیں کلمے بھی نہیں آتے, انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے دے اینڈ پر ایک بات عرض کروں. آئیے, جو ہوا سو ہوا, جو ہوا سو ہوا. تصوف کی کئی کتابوں کے اندر ایک ولیہ کا ذکر ہے, میں اس پر اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں, اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. ایک بہت بڑی ولیہ کا ذکر ہے اور اللہ کی شان دیکھو. اس سے پہلے جب یہ ولیہ بنی تھی اس سے پہلے اس خاتون کا حال کیا تھا, امام غزالی نے ان کا ذکر کیا, اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے ذکر کیا. ان سب کی تحریر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں نتیجے کے طور پر اینڈ میں پیش کر رہا ہوں. خوف خدا کی برکت کیا ہے, عورتوں کو خدا نے کیا کیا خوف کی برکت عطا کی ہے. حضرت ریحانہ مجنونہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے, حضرت منیفہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بھی یاد آتا ہے, ان سب خواتین کا. مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں, اس لیے میں ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں. بہنیں توجہ سے سن رہی, مزید توجہ سے سنے گی. میری بہنوں بس اتنا یاد رکھنا, یہ کسی کے دل کی فریاد ہے, یہ کسی کے دل کی صدا ہے. خدا کے لیے دنیا میں اللہ نے جب تک زندگی دی ہے, عمل کر لو, توبہ کر لو, پلٹ جاؤ, اللہ کے خوف سے رو لو, فلمیں, گانے, غزلیں, موج مستیاں سب چھوڑ دو. یاد رکھیے, میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی آرام سے نہ گزارو, انجوائے نہ کرو. اسلام سے زیادہ انجوائے کی اجازت کوئی نہیں دیتا. بس اسلام اتنا کہتا ہے حرام مت کرو, حرام مت کرو, حرام سے بچ جاؤ, اور جائز طریقے پہ جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو, جتنا زندگی کا لطف اٹھا سکتے